کے انکار کرنے والوں کا حال کیا ہے اللہ نے قرآن کے اندر کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے آمینو بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس بات پر جو اللہ نے اتارا ہے۔ کون سی چیز؟ اللہ نے کیا اتارا؟ قرآن اتارا۔ اللہ فرماتے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی ہے۔ ہم پر کیا اتاری گئی؟ تورات۔ اور اللہ نے کیا اتارا اللہ کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ قرآن۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اس کتاب پر ایمان لاؤ، تو یہ حسد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر، اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی ہے۔ کیا مطلب؟ جو ہم پر اتاری گئی ہے اس کتاب پر ہی ہم ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں توریت کے علاوہ دوسری کتاب کا، یعنی قرآن کا۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے ہیں بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ کی کتاب کا، اس کے علاوہ جو کتاب ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا مطلب؟ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، قرآن حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو قرآن کے سچا ٹھہراتی ہے اس کتاب کو جو کتاب ان کے پاس ہے۔ یہ قرآن سچا ٹھہراتی ہے کہ وہ کتاب جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کو کے بارے میں قرآن یہ بتلاتا ہے کہ تورات سچی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت بتلاتے ہیں اچھا اگر یہ ان کو کیا دعویٰ ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان والے ہیں تو لاؤ ایمان قرآن پر۔ تو نہیں، ان کو ظلم، ان کے اندر حسد کیا ہے؟ ان کے اندر حسد یہ ہے کہ یہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے، آخری نبی کیسے وہاں پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے نبی بنا سکتے ہیں، جس کو چاہے پسند کرتے ہیں اللہ اس کو نبی بناتے ہیں، اور جس پر چاہے اپنا قرآن اتار سکتے ہیں۔ لہذا تمہارے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ اب ان سے سوال کرتے ہیں اچھا تم ایمان والے ہو نا، تو تمہارے پاس ایمان لانے والے کون تھے؟ بنی اسرائیل کے پاس ایمان لے کر آنے والے کون؟ نبی، انبیاء کی جماعت۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی بات پر اتنا تم کو غرور ہے کہ ہماری کتاب سچی کتاب ہے، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو پھر تم کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو؟ تورات لے کر آنے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ان کو جھٹلایا ہی نہیں بلکہ ان کو قتل کر دیا۔ کیسے ہوتا تھا کہ نبی کو جھٹلانے والے قوم کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، وہ اپنی بات منوانا چاہتے تھے، نبی اس بات کو نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ بات غلط ہے، یہ بات تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی، اللہ نے قرآن تورات کے اندر یہ باتیں اتاری ہیں، تو ساری قوم اس نبی کے دشمن بن جاتے، اس کو پیچھا کرتے رہتے جب تک کہ قتل نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پھر تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو تم نے قتل کیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھو یہ کتاب قرآن ان یہودیوں کو خطاب کر رہا ہے جو یہودی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ حالانکہ نبیوں کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے؟ نبیوں کو قتل کرنے والے ان کے باپ دادا تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس سے پہلے جتنے نبی آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بیچ میں تقریباً 570 سال کا زمانے کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت وہی بتلاتے ہیں
پھر تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے تھے، اگر تم ایمان والے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہیں سب پر ایمان لاتے۔ کیا مطلب؟ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا؟ تمہارے باپ دادا نے بھی یہی کیا۔ تمہارے باپ دادا نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو جھٹلایا، آج تم بھی وہی کام کرتے ہو، آج تم بھی وہی کام، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمہارے باپ دادا نے جو کام کیا، نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کو قتل کرنا، آج بھی تم انہی کی اولاد ہو تو وہی حرکت کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ سے مارے جائیں۔ ایک موقع پر یہودی جمع ہوئے تھے اور ایک آدمی کو اوپر بٹھا دیا تھا، انہوں نے اوپر پتھر دے کر بٹھا دیا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کر بیٹھے اوپر سے پتھر گرا دو تاکہ ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بتلا دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے واپس چلے آئے۔ تو تمہارے باپ دادا جیسے نبیوں کو جھٹلاتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، تم بھی وہی کام کرتے ہو، تم میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات، دلائل کو لے کر۔ دلائل کہتے ہیں پروف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پروف کیا تھا؟ عصا تھا، عصا کو مارتے تو پانی میں، سمندر کے اندر پل بن جاتے تھے، اور ایسے ہی زمین پر اس عصا کو پھینکتے تو وہ سام بن جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تو پورا ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ یہ معجزات تھے، اللہ اس کو بتلاتے ہیں کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بینات، دلائل لے کر آئے، یعنی مدینے کے یہودیوں کا اللہ بتلاتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اتارنے سے پہلے ہم نے ان کو دلائل دیا، کئی سارے پروف تھے ان کے پاس، عصا تھا، سمندر میں انہوں نے راستہ نکال دیا، اس عصا سے سام بنا دیا، اور اپنے ہاتھوں کو جب لے کر جاتے بازو میں تو پورا ہاتھ چمکنے لگتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بینات، دلائل لے کر آئے، پھر تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو خدا بنا لیا، من بعده وانتم ظالمون، ثم اتخذتم العجل من بعده، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا لیا خدا کے طور پر، وانتم ظالمون، تم ظالم ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 12 راستہ نکلا دریا سے، اللہ نے ان کو نجات دیا۔ دریا میں اللہ نے راستہ نکالا، 12 خاندان والے تھے تو 12 راستہ اللہ نے نکالا، تو 12 پل بنے، 12 راستے بنے، تو 12 راستے سے پار ہو کر یہ لوگ نجات پا لیے۔ انہی راستوں میں فرعون اور اس کا لشکر چلا تو وہ سارے کے سارے ڈبو دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بچایا۔ جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو قوم کے بت کی پوجا کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا کر دے دیجیے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا کر دے دیجیے تاکہ ہم بھی ایسی عبادت کرتے رہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو لمبا چوڑا بتلاتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پوجا پاٹ کرنے میں تو آدمی کا خوشی ہوتی ہے، آدمی کی وہ دل چاہتا ہے، تو دل میں جو چاہتا ہے آدمی وہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زبردست ڈانٹ کر کہا توبہ کرو اللہ سے، تم اللہ پر ایمان لائے، اسی کی برکت سے اللہ نے دشمن سے تم کو نجات دیا، 12 راستے نکالے، تم ان گمراہ لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہو کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا پوجا پاٹ کرنے کے لیے کوئی بت بنا کر دے دو۔
تمہیں توبہ کرنا چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے اس میں سے کچھ لوگوں نے سچی توبہ نہیں کیا. سن رہے بھائی؟ اس میں سے کچھ لوگوں نے سچی توبہ نہیں کیا. توبہ جب تک آدمی سچی نہیں کرتا ہے پھر اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، پھر آدمی ڈبکی مار کر گناہ کر لیتا ہے. توبہ سچی توبہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کفر سے سچی توبہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے. تو یہی وہ لوگ تھے جو آگے چل کر انہوں نے گائے کے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن لوگوں نے توبہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے، لیکن ان ظالموں کے ساتھ رہتے رہتے دیکھا دیکھی ان کے دل کے اندر بھی شرک کی محبت پیدا ہو گئی. انہوں نے بھی ساتھ مل کر اس بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، گائے کے بچے کو. اللہ اس کو تذکرہ کرتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات دلائل لے کر آئے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے گائے کے بچڑے کو خدا بنا لیا، اختیار کر لیا. مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ظالم ہو. تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کیا. ان کی ساری زندگی، ان کی حجت بازی، ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد کو اللہ بیان کرتے کرتے ان کی ساری حقیقت کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حق سے منہ موڑنے والا کیسا بہانہ بناتا ہے، کیسا حسد کرتا ہے. حق سے دشمنی کرنے والے لوگ کیسی بہانے بناتے ہیں. ان کی حق کے منہ موڑ لینے کی وجہ سے وہ لوگ کفر میں پڑ گئے. تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہمیں بھی اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی کہیں حق سے منہ موڑنا، یہ جو ہے اللہ کی باتوں میں بہانے بازی کر کے اپنے کو عمل سے پیچھے رکھ لینا، یہ بہت بری بات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تقریباً آپ حضرات نے اس موقع پر آج کے دن تقریباً 6 آیتوں کا ہم نے ترجمہ اور مطلب سنا. انشاءاللہ بقیہ آیتیں آپ حضرات کے سامنے ترجمہ پیش کی جائیں. لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ